کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پاتے اور کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی فکر اب نہیں ستا رہی، تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جس سے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اور یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ منفی سوچ غلط اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سخت نہیں ہوتی۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، احسان، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اگر پتھروں کو بھی سلیقے سے جوڑا جائے تو ان میں بھی احساس محبت بھرا ہوا ہے۔ لوگ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون گرد کر دیتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ گالی گلوچ کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی
تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ غصہ پر قابو پا لے۔ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی نیکی عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو غصہ پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ آج کی بات، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومے اور طواف کرے، اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اچھا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے، میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، تب آدمی دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پردہ۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا بیٹی بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ عیب اور غیب۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کوڑنا، کیونکہ قدر قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفرت سے بھرے دلوں سے دعا قبول نہیں فرماتا۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ولی سے ابلیس نے پوچھا تجھے اللہ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ اگر آپ سچے مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہیں۔ سنہری حروف۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین ناک وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے اور انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی ناکامی نظر آتی ہے۔ حدیث مبارک۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دو ایسے کام نہ بتاؤں جس کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔
میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو رخصت دی کہ جب وہ باوضو ہو کر اپنے موزے پہنے پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے اور نیا وضو کرے تو وہ اپنے موزوں پر 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے، اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ عورت کیسی ہونی چاہیے یہ ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، اور جو عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں، وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے جو ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتوں، اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر اس کا یقین جیت گیا۔ توڑنا بہت آسان ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو۔ احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے، لہٰذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقین اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد آئیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ ہر رات میری آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے کن کاموں نے تھکا دیا۔
اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے، لیکن پیدا تمہیں کسی اور جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھ۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پلسرات پر۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ سچائی کی سب سے سچی نشانی
سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ احتیاط کیجیے۔ بہت جلد اکتا جانا اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نواز دے، آمین۔ شیخ سعدی نے فرمایا روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ 3 لوگ جب آپ سے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے اور نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ گھڑی کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ کیا کام کرتی ہے اور چلتے رہیے جیسا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسے سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ ایک PhD ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک عالم دین سے کہا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ جنازہ کے بعد ڈاکٹر زارو کے تار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے تسلی دی کہ اس طرح کا صدمہ ہر آدمی کو پیش آتا ہے، مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ بالآخر عالم دین آگے بڑھ کر پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا رو رہے ہیں؟ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے اتنی دنیاوی تعلیم دلوائی کہ میں PhD ڈاکٹر بن گیا، مگر مجھے دین سے اتنا بے بہرا رکھا کہ میرے والد کی میت میرے سامنے پڑی تھی اور مجھے نماز جنازہ بھی نہیں آتی تھی۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے، یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے، یعنی تمہاری ماں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ قرآن کو اتنے اونچے طاقم میں بھی نہ رکھیے کہ سال ہر سال اس پر نظر ہی نہ پڑے اور مدتوں ہاتھ اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ کوئی ایسی دعائی نہیں جسے بچوں سے تو کیا بڑوں کو پہنچ سے بھی دور رکھا جائے۔ یہ تو دعا ہے، ہر درد کی شفا ہے، ہر مرض کی، اس تک رسائی تو ہر وقت رہنی چاہیے۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے زندگی میں 3 باتوں سے کبھی دستبردار نہ ہونا، بہترین کھانا کھانا،
बेहतरीन बिस्तर पर सोना, बेहतरीन घर में रहना। बेटे ने कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, ये कैसे कर सकते हैं? तो हकीम ने कहा, अगर तुम सिर्फ भूख के वक्त खाना खाओगे तो वह बेहतरीन खाना होगा। अगर तुम खूब मेहनत करो और थक हार कर सोओगे तो तुम्हारा बिस्तर बेहतरीन होगा। और अगर तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम उनके दिल में घर कर जाओगे और यूं बेहतरीन घर में रहोगे। नाफ से नीचे की मोहब्बत और नाक से ऊपर की अनाएं दोनों ही जलालत का बाइस बनती हैं। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं: दाल दुनिया, शीन शैतान, मीम माल और नून नफ्स। माफ़ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ़ एक बार करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। चिरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल ज़िंदगी में हो तो कफन में चैन कितना है। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, लोग इंतज़ार नहीं करते। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। बुरा चाहने वाले को बता दो, इज़्ज़तें रब देता है। मुनाफिक की यारी, बुज़दिल की दोस्ती, बेगैरत की रिश्तेदारी और कम ज़र्फ़ की दुश्मनी से अल्लाह हर गैरतमंद इंसान को महफूज रखे। बाबा जी कहते हैं, दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इनसे मत घबराओ, खुशी मनाओ कि इस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया। दुनिया की सबसे भारी चीज़ आदमी की खाली जेब होती है, और खाली जेब के साथ चलना नहायत मुश्किल काम होता है। अल्लाह किसी को भी मोहताज ना करे। सज़ाएं बन जाती हैं गुज़रे हुए वक्त की यादें, न जाने क्यों मतलब के लिए मेहरबान होते हैं लोग। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। डिलीट जितना तेज़ी से होता है उतनी तेज़ी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि वक्त बनाने में लगता है, बिगाड़ने में नहीं, फिर चाहे वो एप्लीकेशन हो या रिश्ते। महरम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दूसरों को देना बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खलूस से, अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। जिनके दिल हसास होते हैं उनके आंसू कभी भी ज़ब्त के हाथ नहीं आते, वो हमेशा बर्दाश्त की हद तोड़ के आंखों की दहलीज पार कर जाते हैं। दिल क्यों हसास होते हैं? क्योंकि वो टूट फूट जाने के बाद अपनी ताकत खो चुके होते हैं। फिर बाद बेबाद भर आती हैं आंखें, फिर आम लोगों की तरह मजाक, तंज और तकरारें नहीं सही जाती। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर इनको झुका लिया जाए तो बराबर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नरम रवैया इख्तियार करते हैं। हमारा माशरा किस कदर खौफनाक और भयानक है कि अक्सर वो ज़हनी मरीज़ जिन्हें अस्पतालों में होना चाहिए, लोगों के मजहबी पेशवा बनकर मुश्किल कशा बने बैठे हैं, और पढ़े लिखे लोग मुरादें पाने के लिए उनके कदमों में बैठे हैं। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। अच्छे लोग हीरे की तरह होते हैं, इन्हें ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी और पहुँच से दूर चले जाएंगे। अल्लाह की मोहब्बत की इससे बढ़कर क्या दलील चाहिए कि इतने गुनाहों के बाद भी वो हमें ढांप कर लोगों में इज़्ज़त देता है। इशफाक अहमद से किसी ने दरियाफ्त किया, आप सुन्नी हैं या शिया? तो आपने जवाब दिया, करबला के बाद सुन्नी शिया ख़त्म हो गए, बस हसैनी और यजीदी रह गए, और मैं खुदा के फसल से हुसैनी हूँ। लोग कहते हैं ज़िंदगी में ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। मैं तुम्हें बताऊँ, ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, न माल, न औलाद, न रुतबा, न लोगों की मोहब्बत। बस आप होने चाहिए, और आपका अल्लाह से हर पल बढ़ता हुआ ताल्लुक़ होना चाहिए। मैंने जब इस दुनिया पर नज़र डाली तो महसूस हुआ कि हर कोई किसी न किसी से मोहब्बत करता है और इसको छोड़कर कब्र में चला जाता है। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना नेकियों से मोहब्बत करूं, ताकि वो मुझे कब्र में भी अकेला ना छोड़ें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इब्ने आदम की नज़र कभी नहीं भरती। दुनिया की सारी औरतें अपनी
بنا کر ایک بچتی ہوگی تو یہ اس آخری عورت سے بھی شادی کرنے کو بےقرار ہوگا کہ شاید یہ دوسری عورتوں سے مختلف ہوگی۔ اس کی نظر کبھی نہیں بڑھتی، اس کی عمر کا اس کی نظر پر صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ کسائی کتنا مزید تجربہ کار ہو جاتی ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ اور ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کی بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ صرف اللہ ہے جس سے جتنا جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے، انتخاب آپ کا اپنا ہے کس کی محبت کو چنتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بچوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جسمانی سزا نہ دیں، بلکہ آج کے دور کی ڈیجیٹل سزا دیں۔ ان کے موبائل اور چارجر الماری میں نیکی کبھی نہیں مرتی، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ کھانے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اگر سمجھ سکو تو سمجھ لو۔ ایک بزرگ اپنا موبائل مرمت کرانے لے گیا، دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا، بابا جی اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ بزرگ ہلکی سی مایوسی اور آہستگی سے بولے، تو پھر بچوں کی کال کیوں نہیں آتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ کن فیکون۔ کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو بہ پہلو ہمارے ساتھ ساتھ بنتے جاتے ہیں۔ الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشیوں میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فیکون کر دے۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں، صبر، شکر اور خاموشی۔
تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، تمہارا سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اسے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ ہر رات دعا کی قبولیت۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو اس وقت جو مسلم آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تہجد کی نماز کیوں؟ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اگر آپ کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے تو اس کے لیے سردرد بھی نہ بنیں۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھیے اور پڑھاتے رہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے
اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں 10 جانیں شکلوں کے بگڑ جانے اور پتھروں کے بارش والے عذاب نازل ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایسے واقعات کب رونما ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی، جب روح گلے میں اٹک جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم کسی مریض یا کسی مرنے والے کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں حق اور بھلائی کی بات کہو، کیونکہ وہاں تم جو بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ آگ بجھانے والے آنسو۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے، اللہ عز و جل اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اور جو قطرہ آنکھ سے نکل کر رخسار پر بہہ جائے، اس چہرے کو ذلت اور تنگ دستی نہ پہنچے گی۔ اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہوتا ہے، مگر اللہ عز و جل کے خوف سے بہنے والا آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دے گا۔ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہوں پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہوتا مومن طعنہ دینے والا اور لعنت بکنے والا اور فحش کام کرنے والا اور بیہودہ بکنے والا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے، اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوئے گی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی، اور خوشیاں بھی۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے آگے ہے۔
ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ صبر ایک عظیم نعمت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے، وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے، وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ یا اللہ تو میرے نصیبوں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں ہے، وہ دعا جو میرے وجود میں ہے۔ اے رحمان و رحیم، تو دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو کن فیکون کا مالک ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ کن فیکون۔ کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو بہ پہلو ہمارے ساتھ ساتھ بنتے جاتے ہیں۔ الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشیوں میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فیکون کر دے۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے عربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں: مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا، نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا، آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت،
سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا کا سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے 7 زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خوبصورت بات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں، فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ عبدالکلام آزاد۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ عربی کہاوت۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔